برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ حدید کا تعارف پیش کریں گے۔ سورہ حدید کے مقام نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدینہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنیہ ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع، 29 آیتیں، 544 کلمے اور 2476 حروف ہیں۔ عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات سورتوں کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے، ان سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس میں یہ مضامین ذکر کیے گئے ہیں: 1. اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء حسنہ اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ 2. مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ 3. دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ 4. مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور تکبر و بخل کی مذمت بیان کی گئی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء و رسول علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ 5. اس سورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا، اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دوگنے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ عطا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ سورہ حدید کی اپنے سے ماقبل سورہ واقعہ
کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے آخر میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا اور سورہ حدید کی ابتدا میں تسبیح بیان کر کے گویا ہمیں اس کا طریقہ سکھا دیا گیا۔ آسمان و زمین میں موجود چیزوں کی تسبیح کا ذکر کر کے ایک اور انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔